بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. صدق الله ربنا العلي العظيم. وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے تمام بندوں اور تمام بندیوں کو اپنی کتاب مقدس قرآن مجید میں صاف اور واضح الفاظ میں اس بات کی تاکید اور تلقین فرمائی ہے کہ تم اپنی عملی زندگی میں مکمل اور 100% مسلمان بن جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے پر مت چلو. شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اور دوسری جگہ قرآن مجید میں اسی مضمون کو ان لفظوں سے بیان کیا گیا: وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم اس بات کا یقین دلاؤ اور اس بات کی ضمانت لو کہ تمہاری موت اسلام کی حالت میں آئے گی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا: قل، آپ اعلان کر دیجئے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ کے بندے رسمی مسلمان بن کر نہ رہیں، سچے مسلمان بن جائیں. رواجی مسلمان بن کر نہ رہیں، حقیقی معنوں میں مسلمان بن جائیں. اللہ تعالیٰ کے اس رجسٹر میں جس میں ایمان والوں کے نام درج ہیں،
انہی ایمان والوں کا اندراج ہو سکے گا جو رسمی نہیں حقیقی ایمان والے ہوں، جو رواجی نہیں سچے ایمان والے ہوں۔ آج صورتحال یہ ہے، اگر ہم اپنا جائزہ لیں اپنی گھریلو زندگی کا، اپنے اخلاق کا، اپنے معاملات کا، اپنی معاشرت کا، تو یہ افسوسناک نتیجہ سامنے آتا ہے کہ ہم میں سے اکثر حضرات ایک خاص قسم کے رسمی اور رواجی مسلمان بن کر رہ گئے۔ اسلام کی جو روح ہے وہ زندگیوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ آج سے تقریباً 1300 سال پہلے وہ قافلہ جس کی تربیت صحابہ کرام کے ذریعے ہوئی تھی، جن کو ہم اپنی زبان میں تابعین کہتے ہیں، اس تابعین کے قافلے کے جو اولین بنیادی قسم کے لوگ ہیں، ان میں ایک نمایاں نام ہے سیدنا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا۔ انہوں نے اس دور میں اپنے زمانے کے لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا تہیہات ہیہات اہلک الناس الامانی، ہائے افسوس، ہائے افسوس، انسانوں کو ان کی آرزوؤں نے، دولت کی ہوس نے، عہدے کی حرص نے اور دنیاوی معیار کے اعتبار سے بڑا بننے کی چاہت نے ہلاک کو برباد کر ڈالا ہے۔ ایمان بلا یقین، ایمان تو ہے لیکن یقین کی روح ختم ہو گئی ہے۔ رسمی اسلام ہے، دکھاوے کا اسلام ہے، نام کا اسلام ہے، روح، اسپرٹ، حقیقت ختم ہو گئی ہے۔ ایمان بلا یقین وقول بلا عمل، زبان پر اسلام کے دعوے تو ہیں لیکن عمل کی روح ختم ہو گئی۔ اور آگے فرمایا انما دین احدکم لعقۃ علی لسانہ، تم میں سے ہر ایک کا دین اس کی زبان کا چٹخارا بن کر رہ گیا ہے۔ یعنی ہم زبان سے اپنے مسلمان اور مؤمن اور سب سے بہتر ہونے کے دعوے تو ضرور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری عملی زندگی میں اسلام کی اور ایمان کی کوئی روح، ایمانی اور قرآنی تعلیمات کا کوئی عکس اور اس کا کوئی اثر اور اس کی کوئی پرچھائی دور دور تک تلاش کر کے بھی نہیں ملتی۔ دنیا کے نقشے پہ آج جتنے مسلمان آباد ہیں، مجھ سمیت اور آپ سمیت، آپ دیانتداری کے ساتھ سروے کریے اور تجزیہ کیجئے، 99% مسلمان، بلکہ اس سے آگے بھی اعداد و شمار پہنچیں گے اگر تجزیہ کیا جائے گا، 99% مسلمان ایک خاص قسم کے رواجی اور رسمی مسلمان بن کر رہے ہیں۔ ہم مسجد کی صف کی حد تک نمازی ہیں، مسلمان ہیں، مسجد کی حاضری کی حد تک مسلمان ہیں، اور بہت سی مرتبہ ذکر کی حد تک، تلاوت کی حد تک، داڑھی اور ٹوپی کی حد تک، اور دین کے ظاہری اعمال کی حد تک اور عبادتوں کی حد تک تو ہم مسلمان ہیں۔ لیکن اگر معاملات دیکھے جائیں، اگر معاشرتی اور سماجی زندگی دیکھی جائے، اگر اخلاقی صورتحال دیکھی جائے، تو ہمارے معاملات عام طور پر یہ گواہی نہیں دیتے کہ یہ مسلمانوں کے معاملات ہیں۔ ہماری معاشرت یہ نہیں بتاتی کہ یہ مسلمانوں کی معاشرت ہے۔ ہماری سماجی زندگی یہ نہیں بتاتی کہ یہ مسلمانوں کی سماجی زندگی ہے۔ ہمارے اخلاق اسلامی اخلاق کی تصویر نہیں پیش کرتے۔ یہ بہت بڑا بحران ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے، یہ بہت خطرناک صورتحال ہے جس سے آج پوری دنیا کی امت مسلمہ جوجھ رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے ہمارے معاملات کے بگاڑ کی وجہ سے،
ہماری معاشرتی زندگی کے بگاڑ کی وجہ سے، ہماری اخلاقی زندگی کے بگاڑ کی وجہ سے غیروں کے دلوں میں ہمارے حوالے سے اور ہمارے واسطے سے ہمارے دین اسلام کے حوالے سے عجیب و غریب نفرت کی فضا ہے، عجیب و غریب عداوت کی صورتحال ہے۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں جو بنیادی بات میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہی ہے کہ ہم ذرا غور کریں اور جائزہ لیں۔ حالات کا رخ یہ ہے اور صورتحال کی نزاکت یہ ہے کہ اگر اب بھی ہم بیدار نہیں ہوں گے اور اگر اب بھی ہم اپنی عظمت کو اور اپنی اہمیت کو اور اپنے مقام کو نہیں سمجھیں گے تو آئندہ آنے والے حالات میں مزید بگاڑ کی صورتحال ہمارا مقدر بنتی چلی جائے گی۔ حالات اپنے حق میں کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے کردار پر، اپنے معاملات پر، اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنی پڑے گی اور ہمیں رسمیت سے نکل کر اور رواجی مسلمان ہونے کی حیثیت سے نکل کر حقیقی معنوں میں، سچے معنوں میں کامل اور مؤمن مسلمان، اسلام کا سچا نمائندہ مسلمان بننا ہوگا۔ ایسا مسلمان جو اپنے عقیدوں میں بھی سچا مومن ہو، اپنی عبادتوں میں بھی ایمان والا ہو، اپنے معاملات میں بھی ایمان والا ہو، اپنی معاشرتی زندگی میں بھی ایمان والا ہو اور اپنے اخلاق اور کردار میں بھی ایمان والا ہو۔ جب ہم 100% سچے مسلمان بنیں گے تو اسلام کی صحیح تصویر سامنے آئے گی اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں اسلام کے تعلق سے نفرتوں کی گرد بیٹھی ہوئی ہے، اگر ہم 100% مسلمان بنیں گے اور اپنے کردار سے اسلام کا واضح نمونہ پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے نفرتوں کو محبتوں سے تبدیل کر کے رہے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نسخہ کیمیا بتایا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ جو نسخہ قرآن مجید نے بتایا، سب سے پہلا نسخہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کے کام میں لگ جاؤ، غیروں تک حق کا پیغام، سچائی کا پیغام پہنچاؤ، اور یاد رکھیے گا حق کا پیغام زبان سے بھی پہنچتا ہے اور حق کا پیغام کردار سے بھی پہنچتا ہے۔ زبان سے پہنچنے والا پیغام اتنا مؤثر نہیں ہوتا، کردار سے پہنچنے والا پیغام جتنا مؤثر ہوتا ہے۔ دعوت اللہ کا کام، یہ کام صرف مسجد میں تقریر کرنے والے امام صاحب کا نہیں ہے، یہ کام صرف علماء کا نہیں ہے، یہ کام پوری امت کا ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں، اگر آپ نبی کے امتی ہیں، آپ عالم ہوں یا نہ ہوں، آپ کا یہ کام ہے۔ ہماری یہ ڈیوٹی ہے۔ یہ ڈیوٹی صرف مولویوں کے کھاتے میں نہیں ڈالی جائے گی، یہ ڈیوٹی پوری امت کی ہے، ہر اس شخص کی ہے جو اپنے کو نبی کا غلام کہتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا پڑے گا اور اپنی زبان سے کھلم کھلا یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ میں مسلمان ہوں، مجھے اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے اور مجھے اسلام کے ہر شعبے پر، اسلام کی ہر تعلیم پر، ہر جز اور ہر کل پر مکمل اطمینان ہے۔ وقال اننی من المسلمین، اپنے اسلام کا اعلان۔ اور تیسری چیز ہے عمل صالح، اپنے کردار کو بہتر بنانا۔ اور چوتھی چیز ہے نفرت کا جواب محبت سے دینا۔ ادفع باللتی ہی احسن، نفرت کا جواب محبت سے دینا، بد اخلاقی کا جواب اچھے اخلاق سے دینا۔ یہ نسخہ بتایا گیا 4 چیزوں پر مشتمل قرآن مجید کی سورہ حامیم سجدہ میں،
جو 24ویں پارے کے بالکل آخر میں ہے، اس سورت کی 2-3 آیتوں کا میں حوالہ دے رہا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ مجھے اور آپ کو بتایا ہے۔ مسلمانوں، اگر حالات تمہارے خلاف ہیں اور تم حالات کو اپنے فیور میں کرنا چاہتے ہو، حالات کو اپنے حق میں کرنا چاہتے ہو، تو قرآن کا بتایا ہوا نسخہ یہ ہے کہ 4 باتوں کو گرہ لگا لو اور ان کو اپنی زندگی میں لازم پکڑ لو۔ ایک تو اللہ کے دین کی دعوت کا کام، دوسرے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان اور اسلام پر اپنے مکمل مطمئن ہونے کا اعلان، اور تیسرے اپنے کردار و عمل کو بہتر بنانے کی فکر، اور چوتھے نفرت کا جواب محبت سے اور بد اخلاقی کا جواب اچھے اخلاق سے دینے کا اہتمام۔ اگر تم ایسا کرو گے، قرآن کہتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اس نسخے کو اپنانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو تمہارے دشمن ہیں وہ مخلص دوست بن کر رہیں گے، جو نفرت کرنے والے ہیں وہ محبت کرنے والے رہیں گے، نفرتوں کی فضا ختم ہوگی، محبتوں کی فضا قائم ہوگی۔ ہماری تمنا تو یہ ہے کہ نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو جائیں، ہماری تمنا تو یہ ہے کہ آلات ہمارے حق میں ہو جائیں، لیکن اس مقصد کے لیے جو نسخہ بتایا گیا ہے، ہم میں سے اکثر حضرات اس نسخے پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ جو نتائج تازہ ترین انتخابات کے کل آپ کے سامنے آئے، یقیناً یہ ہماری توقعات کے مطابق نہیں تھے، ہمارے لیے افسوسناک تھے، ہمارے لیے پریشان کن تھے، لیکن قرآن مجید ایسے ہی موقعوں کے لیے ہدایت دیتا ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں نتیجے کے اعتبار سے وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، حقیقتوں سے واقف اللہ کی ذات ہے، تم حقیقتوں سے واقف نہیں ہو۔ اور دوسری آیت میں فرمایا گیا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جب ہم ایمان رکھتے ہیں تو اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ نفع پہنچانے والی ذات بھی صرف اللہ کی ہے، اور نقصان پہنچانے کا اختیار بھی صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کو کسی بھی طرح نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لہذا مایوسی کا اور پست ہمتی کا اور شکست خوردگی کا اور اپنے آپ کو بالکل مزمحل کر دینے اور سرنڈر کر دینے کا تو موقع ہی ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہمارے لیے ان حالات میں یہ میسج، یہ پیغام ہوتا ہے، یہ تنبیہ ہوتی ہے، یا یوں کہیے یہ الارم ہوتا ہے حالات کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم اپنی کوتاہیوں کو دیکھیں، ہم دیکھیں کہ جو نسخہ ہمیں سونپا گیا تھا قرآن کی طرف سے، ہم نے اس نسخے کو اپنانے میں کتنی کوتاہیاں کی ہیں۔ ہم ایک مشن رکھنے والی امت ہیں، پیغام رکھنے والی امت ہیں، ہم نے مشن پہنچایا یا نہیں، ہم نے پیغام پہنچایا یا نہیں، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت ایک موقع پر جہاد کے سفر پہ گئی، اتفاق ایسا ہوا کہ شکست ہو گئی، اور یہ شکست کھا کر واپس لوٹے۔ جب مدینے پہنچے تو مدینے میں جو لوگ پہلے سے موجود تھے انہوں نے ان شکست کھا کر آئے ہوئے لوگوں کو طعنہ دینا شروع کیا، اور یہ کہنا شروع کیا فرارون کی یہ بھگوڑے ہیں، بھاگ کر آئے ہیں، میدان جنگ چھوڑ کر آئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز کیسا عجیب ہوا کرتا تھا۔ آقا نے ان طعنہ دینے والوں سے فرمایا کہ یہ فرارون بھاگنے والے نہیں ہیں، بلکہ تیار ہونے کے لیے آئے ہیں دوبارہ مضبوط حملے کے لیے۔ تو شکست و ناکامی کے جو آلات ہوتے ہیں، صرف انتخابی شکست مراد نہیں ہے۔ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں جب بھی کبھی ناکامی سامنے ہو تو اس ناکامی کا سبق یہ نہیں ہوتا ہے کہ اب آپ اور ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، بلکہ اس کا سبق یہ ہوتا ہے کہ ہم مزید اولو العزمی کے ساتھ، مزید استقامت کے ساتھ میدان عمل میں آگے بڑھیں اور اپنی خامیوں کا جائزہ لے کر ان خامیوں کی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم دنیا کی دوسری قوموں کی طرح ایک قوم نہیں ہیں۔ ہمارا کام صرف کھانا اور پینا اور اپنی اولاد کا معاشی مستقبل محفوظ کر دینا نہیں ہے۔ ہم ایک صاحب پیغام امت ہیں، پیغام رکھنے
رکھنے والی امت ہیں، اور جو پیغام رکھنے والی امت ہوتی ہے وہ اپنی کمیوں پر نظر رکھتی ہے، دوسروں کی کمیوں پر نظر رکھنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ میں یہ بات عرض کروں اگرچہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، ابھی جو صورتحال سامنے آئی نتائج سے پہلے تو بہت سے علماء کرام کی طرف سے اور ملت کا بہت سے دردمند افراد کی طرف سے یہ تلقین ہوئی کہ ہم نے اسباب تو جتنے بس میں تھے اختیار کیے، اگرچہ کمیاں بھی رہیں، کوتاہیاں بھی رہیں، جو اتحاد ہونا چاہیے تھا اکثر جگہوں پر وہ اتحاد بھی نہیں رہا، ان کمیوں کا آئندہ ازالہ کیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا قانون یہ ہے کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوا جائے۔ لہذا آپ نے الیکشن میں ووٹ ڈال دیے، اسباب اختیار کر لیے، اب نتیجے کے آنے سے پہلے کچھ اوراد و وظائف کا اہتمام کر لیجئے، درود و سلام کی کثرت سے درود و سلام کا اہتمام ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ کے کلمات کا اہتمام ہو۔ یہ تلقینات علماء کی طرف سے کی گئیں، تو جب یہ تلقینات ہوئیں تو ایک خاص حلقے کی طرف سے اس پر باضابطہ ایسے اعتراضات کیے گئے کہ جب ہماری نگاہوں سے اور بہت سے علماء کی نگاہوں سے وہ گزرے تو سر شرم سے جھک گیا کہ وہ امت جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کا دعویٰ کرتی ہے، اس امت کے بزا میں خود بہت سے پڑھے لکھے لوگ ذکر اور وظیفے اور درود کے عمل کی ایسی مخالفت کریں۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اب درود سے کیا ہوگا، اب لا حول کے وظیفے سے کیا ہوگا، اب سبحان اللہ کے وظیفے سے کیا ہوگا۔ پہلے متحد ہونا تھا، پہلے کوشش کرنی تھی۔ متحد ہونا اور کوشش کرنا الگ ہے، اور تسبیح اور ذکر و وظیفہ الگ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 افراد کو بدر کے مورچے پہ جمایا اور پھر پوری رات دعا مانگتے رہے، پوری رات ذکر کرتے رہے۔ جس صبح کو بدر کا معرکہ ہوا ہے 17 رمضان سن 2 ہجری، جس صبح کو بدر کا معرکہ ہوا ہے اس سے جو پہلی رات ہے بدر کے مقام پر آج بھی اس جھوپڑی کا نقشہ موجود ہے۔ پوری رات حضور روتے رہے تھے، مجمع سو رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، اور تہجد کے موقع پہ پورا مجمع اٹھ گیا تھا۔ اور پھر آپ کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بشارت سنائی، سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہمیں اپنے کردار پر نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ تنقیدوں سے اور تانوں سے اور ہر چیز دوسرے کے کھاتے میں ڈال دینے کے مزاج سے امت کا بھلا نہیں ہوگا۔ ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے۔ آپ صرف ذمہ داری علماء کے اوپر ڈال دیں، صرف ذمہ داری سیاسی لیڈروں کے اوپر ڈال دیں، صرف ذمہ داری سماجی سوشل کام کرنے والوں پر ڈال دیں، اپنی ذمہ داری سے دامن جھاڑ لیں، اس طرح ملت کا بھلا نہیں ہوگا۔ ہم میں سے ہر شخص کو بیدار ہونا پڑے گا، اپنی ذمہ داری محسوس کرنی پڑے گی۔ اب وہ دور گزر گیا کہ ہم خواب خرگوش میں مبتلا رہیں اور حالات ہمارے فیور میں ہوں۔ اس ملک کا نقشہ بھی اور دنیا کا نقشہ بھی بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے، اور یہ تقاضا کرتا ہے ہمارے بیداری کا، یہ تقاضا کرتا ہے اپنی ذمہ داریوں کے احساس کا۔ یہ موقع اپنی ذمہ داری کے احساس کا ہے، یہ موقع دوسروں پر کیچڑ اچھالنے کا نہیں ہے، دوسروں کے اوپر تانا کشی کا موقع نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے، اپنے فرض کو محسوس کرے، اور حق کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کا کام کرے۔ اور اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کے تعلق سے نفرت موجود ہے، شاید اللہ اپنے دین کے غلبے کا کام آئندہ انہی سے لینا چاہتے ہیں۔ آپ تاتاری فتنے پر نظر رکھیں کہ کیسے تاتاریوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بچائی تھی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہی کو کھڑا کیا۔ اور اقبال نے کہا ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا۔ تو آج جو طبقہ نفرتوں میں ڈوبا ہوا ہے، کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کو قبول کر لے، انہی کو کھڑا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے، تاریخ میں ایسے نمونے بے شمار ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنا کام کیے جائیں، اپنے فرض کو ادا کیے جائیں، جو مشن ہمیں سونپا گیا ہے اس مشن کی تکمیل میں لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان متفرق گزارشات کو قبول فرمائے، مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔